بن گئی ہے، میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں آؤں۔ اگر یوں کہا جائے کہ علم انسان کی بنیادی ضرورت ہے تو یہ قطعاً مبالغہ نہیں ہے، کیونکہ انسان کی امتیازی خصوصیات میں علم بھی شامل ہے، جس کی تکمیل کا ذریعہ مطالعہ ہے۔ اگر انسان اپنے سکول و مدرسہ کی تعلیم مکمل کر کے اسی پر اکتفا کر لے اور مطالعہ کو اپنی زندگی کا لازمی جزو نہ بنائے تو اس کی فکر و نظر کا دائرہ محدود اور تنگ ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہ مطالعہ ہی ہے کہ جس سے انسان اپنی معلومات میں اضافہ کرتا ہے، اپنی فکر و نظر کا دائرہ وسیع کرتا ہے اور اپنی ذات، اہل و عیال اور معاشرے کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ مذکورہ بالا تمہید باندھنے کا مقصد جہاں مطالعہ کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے، وہاں ہی 4 ایسی کتب کی طرف قارئین و قاریات کی توجہ مبذول کروانی ہے کہ جو قارئین و قاریات کی زندگی کے لیے نہایت ضروری ہیں۔ چونکہ یہ چاروں کتب تازہ تازہ میرے مطالعہ سے گزر چکی ہیں، اور ان کتب کا مطالعہ کرنے کے بعد جب میں نے اپنا محاسبہ کیا تو مجھے یہ احساس ہوا کہ ان چاروں کتب کا مطالعہ جہاں میرے لیے نہایت ضروری ہے، وہاں ہی سبھی مسلمانوں کے لیے ان کتب کا مطالعہ نہایت ضروری ہے۔ ایک مسلمان کے لیے ان کتب کے مطالعے کی ضرورت و اہمیت کو سمجھتے ہوئے بندہ خدا نے ان کتب پر مختصر سا تعارفی تبصرہ لکھا ہے۔ مجھے امید ہے کہ چند سطور قارئین و قاریات کے لیے ان 4 کتب کے مطالعے کے لیے مفید ہوں۔ میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے۔ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ رنج و الم، مصیبت و پریشانی میں اپنے رب کو پکارتا ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الزمر میں فرمایا ہے کہ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے اور دل سے اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المومن میں ارشاد فرمایا، اور تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ 55 قرآنی دعاؤں پر مشتمل یہ کتاب ربنا کو حضرت مولانا قاضی محمد ارشد الحسینی صاحب نے مرتب کیا ہے۔ اس کتاب کے ابتدائیہ میں حضرت لکھتے ہیں، حرمین شریفین کے مقدس سفر میں دلی خواہش ہوئی کہ ان دعاؤں کو یکجا کر دیا جائے جو قرآن مجید میں مذکور ہیں اور ربنا سے شروع ہوتی ہیں، اور یہ وہ دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں انبیاء علیہم السلام کو خود ارشاد فرمائی اور انہیں قبول بھی فرمایا۔ یہ کتاب نہایت عمدہ، نفیس اور دیدہ زیب پرنٹڈ 23 صفحات پر مشتمل ہے، جس میں 55 وہ قرآنی دعائیں شامل ہیں جو ربنا سے شروع ہوتی ہیں۔ اسی مناسبت سے اس کتاب کا نام ربنا رکھا گیا ہے۔ ناشر قاضی محمد ارشد الحسینی ہیں۔ دارالارشاد خانقاہ مدنی مدینہ مسجد اٹک شہر میں یہ کتاب میسر ہے۔ کتاب رہنما کے مقدمہ میں حضرت مولانا قاضی محمد زاہد الحسینی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اس گناہگار نے اپنی اصلاح اور عام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی دینی خیرخواہی کے لیے جو مضامین وقتاً فوقتاً اشتہارات کی شکل میں شائع کیے ہیں، ان سب کو ایک رسالہ کی شکل میں شائع کیا جا رہا ہے تاکہ یہ سب مضامین یکجا محفوظ ہو جائیں اور آسانی سے سب کا مطالعہ کیا جا سکے۔ یہ مضامین اگرچہ بہت ہی مختصر ہیں مگر ساری اسلامی تعلیمات کا خلاصہ ہیں۔ عقائد، عبادات، معاملات، انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی کے لیے بہترین رہنما ہیں۔ ان میں کوئی ایسی بات نہیں جو اختلافات کا سبب بن سکے، اس لیے ہر مسلمان کے لیے اس کا مطالعہ انشاءاللہ مفید رہے گا۔ 32 صفحات پر مشتمل
اس کتاب کا ایک ایک لفظ اپنے اندر جہاں رہنمائی کا سمندر سمیٹے ہوئے ہے، وہاں ہی یہ کتاب اصلاح و تربیت کا شاندار اور مفید ذریعہ بھی ہے۔ ویسے تو اس کتاب کا ایک ایک عنوان رہنمائی کا بہترین نمونہ ہے، مگر کچھ چیدہ چیدہ عنوانات یہ ہیں: دل کی بہاریں، بے حیائی پھیلانے والوں کو قرآن مجید کا انتباہ، ہر مسلمان محبوب سبحانی بن سکتا ہے، چھوٹا کام بڑا انعام، مختصر دستور حیات۔ یہ کتاب بھی دارالارشاد خانقاہ مدنی، مدینہ مسجد اٹک شہر میں میسر ہے۔ میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، وقت مقرر پر نہ ہی اس کو ٹالا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس سے چھپا جا سکتا ہے، اور نہ ہی سینکڑوں ڈاکٹرز اور اسپیشلسٹ کو اپنی صحت و تندرستی کے لیے مختص رکھ کر موت سے بچا جا سکتا ہے۔ امیر و غریب سبھی نے وقت مقرر پر موت کے منہ میں جانا ہے اور اس کا مزہ چکھنا ہے۔ تاریخ گواہی بھی دیتی ہے، ثبوت بھی مہیا کرتی ہے اور آئے دن مناظر بھی دکھاتی ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا بنیادی عقیدہ ہے کہ موت اٹل ہے اور موت کے بعد جزا و سزا سے مزین ایک اور زندگی بھی ہے۔ مذاہب عالم میں زندگی گزارنے کا سب سے بہترین طریقہ دین اسلام نے بتلایا اور سکھلایا ہے۔ جہاں دین اسلام نے زندگی گزارنے کے معمولات و معاملات اچھے اور عمدہ طریقہ سے گزارنے کا طریقہ بتلایا اور سکھلایا ہے، وہاں ہی موت کے وقت لواحقین کو کفن و دفن کے معاملے میں بھی رہنمائی کی ہے۔ مسائل کفن و دفن کے حوالے سے حضرت مولانا قاضی محمد ارشد الحسینی صاحب کے قلم سے لکھی یہ کتاب مسائل کفن و دفن ایک شاندار تربیتی کتاب ہے، جس کے ابتدائی الفاظ میں حضرت نہایت فکر مندانہ انداز میں لکھتے ہیں: افسوس اپنے مذہب، شریعت، اسلام سے دوری اتنی بڑھ گئی ہے کہ آج 99% مسلمانوں کو میت کے غسل کے آداب کا پتہ نہیں، نماز جنازہ بھی اکثر کو نہیں آتی، اور یہ کتنے صدمے اور دکھ کی بات ہے کہ بیٹوں کو معلوم نہیں کہ آخرت کے سفر کی تیاری میں والد صاحب کو غسل کیسے دینا ہے اور کفن کیسے پہنانا ہے اور کیسے ہمیشہ ہمیشہ کے سفر پر رخصت کرنا ہے۔ بیٹیوں کو معلوم نہیں کہ والدہ کو آخرت کے سفر کے لیے کیسے تیار کرنا ہے۔ 24 صفحات پر مشتمل اس کتاب کے ناشر قاضی محمد احمد الحسینی ہیں اور یہ ادارہ دارالارشاد خانقاہ مدنی، مدینہ مسجد اٹک شہر میں میسر ہے۔ میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے۔ برکات وضو کے ابتدائی الفاظ میں حضرت مولانا زاہد الحسینی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: مورخہ 15 ذی الحجہ 1403 ہجری مطابق 23 ستمبر 1983 آ کر خطبہ جمعہ میں عبادات کی برکات پر عرض کر رہا تھا کہ اسی سلسلے میں وضو کا ذکر بھی آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہر عبادت کو اپنی رضامندی کا ذریعہ قرار دیا ہے، اسی طرح عبادات کے مبادی اور لوازمات بھی عند اللہ برکت اور اجر و ثواب کا ذریعہ ہیں۔ چنانچہ وضو جو کہ نماز کے لیے کیا جاتا ہے، اگرچہ بظاہر چند اعضاء کے دھونے کا کام ہے، مگر یہ بھی عظیم برکات کا حامل ہے۔ ان برکات میں سے کچھ کا ذکر کر دیا گیا، بعد میں یہ خیال آیا کہ اگر ان برکات سے چند کو شائع کر دیا جائے تو اس سے انشاءاللہ کافی نفع ہو جائے گا۔ چنانچہ سر دست وضو کی برکات میں سے صرف 13 کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرما کر نافع بنائے، آمین۔ برکات وضو کے بارے میں یہ نایاب کتاب
24 صفحات پر مشتمل ہے، جس کو پڑھنا ہر مسلمان کے لیے نہایت ضروری ہے۔ ادارہ دارالارشاد خانقاہ مدنی مدینہ مسجد اٹک شہر میں یہ شاندار تصنیف میں آؤں تیری نعت پڑھتے پڑھتے، سونے گھر میں کبھی رونقیں عطا ہوں۔